تسی اچی تھاڈی ذات بھی اچی، تسی اچ شہر دے رہن والے، اسی کسوری ساڈی ذات کسوری، اسی کسور شہر دے رہنے والے۔ بلے شاہ کی اس مشہور پنجابی شعر کو مستعار لیتے ہوئے آج میری اچ شہر سے مراد راول پنڈی شہر ہے، اور آج کے مخاطب اس شہر کے پیر باصفا استاد الاساتذہ، کئی جرنیلوں کی تعلیم، مرشد، سینیٹر، سابق وزیر با تدبیر اور آج کل نون لیگ کے پالیسی ساز، ترجمان اور منشور کمیٹی کے یک و تنہا چیئرمین جناب عرفان صدیقی ہیں، جبکہ آج کے کالم کا قصوری یہ قصوروار کالم نویس ہے جو ان دنوں لڑائی کے بجائے مفاہمت اور تندیو کے بجائے معافی اور صبر کی بات کر رہا ہے۔ جناب عرفان صدیقی کے ملک بھر کے روز ناموں میں شائع ہونے والی تازہ خیالات سے لگتا ہے کہ جیسے نون انقلاب فرانس یا انقلاب روس کے بعد برسر اقتدار آنے والی ہی، اس لیے رد انقلاب کے ولن کھلاڑی خان اور اس کے ساتھیوں کو معافی نہیں دے گی۔ ان کے خیال میں کھلاڑی خان کا جرم اس قدر ناقابل معافی ہے کہ فی الحال مٹی پاؤ کی بات کرنا ہی فضول ہے۔ یادش بخیر بابائے جمہوریت نوابزادہ نصر اللہ خان کو بہاولپور جیل میں قید شیخ رشید احمد نے اپنی رہائی کی کوشش کا پیغام بھجوایا۔ گورنر چودھری الطاف، صدر فاروق لغاری اور محترمہ بینظیر بھٹو اس حوالے سے کوئی بات بھی سننے پر آمادہ نہ تھے۔ بقول نوابزادہ صاحب ایک روز انہوں نے صدر لغاری سے پوچھا کہ کیا آپ مسلح بغاوت کر کے اور مخالف فریق کو ہتھیاروں سے شکست دے کر برسر اقتدار آئے ہیں، یا آپ جمہوری راستے سے منتخب ہو کر آئے ہیں؟ اگر تو آپ کا جتھا جیتا ہے تو آپ کا جیسا جی چاہے شیخ رشید سے ویسا سلوک کریں، لیکن اگر آپ جمہوریت کے ذریعے اقتدار میں آئے ہیں تو پھر آئین اور انصاف سے کام لے کر شیخ رشید کو رہا کرنا ہوگا، چاہے اس کے قصور جو بھی ہو۔ یہی دلیل آج بھی ہے کہ کھلاڑی خان نے نونیوں کو جیلوں میں بند رکھا ہے، زیادتیاں کی ہیں، لیکن کیا اس رد عمل میں وہی کچھ کرنا جائز ہے؟ ایسا کرنا جمہوریت نہیں، انتقام کا تسلسل ہوگا۔ مانا کہ کھلاڑیوں نے 9 مئی کو پہاڑی غلطی کی۔ یہ قصوروار صحافی تو ساتھی صحافیوں کے ساتھ بار بار جا کر کھلاڑی خان کو کہتا رہا کہ سیاستدانوں کے ساتھ مذاکرات کرو، مگر اس نے یہ بات نہ مانی۔ 9 مئی کا سانحہ ہوا، یہ بہت بڑی غلطی تھی، مگر کیا اس کے بدلے میں ساری پی ٹی آئی کو مار دیا جائے؟ کیا یوتھ اور مڈل کلاس کے جذبات پر مشتمل اس پارٹی کو دفن کر دیا جائے؟ 9 مئی کھلاڑیوں کی بہت بڑی غلطی صحیح، مگر کیا کسی سیاسی جماعت نے اس سے پہلے کوئی غلطی نہیں کی؟ جے ایل یو نے پی آئی اے کا جہاز اغوا کر کے غلطی نہیں کی تھی؟ یونیو نے سپریم کورٹ پر حملہ کر کے غلطی نہیں کی تھی؟ کھلاڑی نے جنرل باجوہ کو میر جعفر کہا تو نون خان نے بھی گجرانوالہ جلسے میں جنرل باجوہ اور فیض حمید کے نام لیے تھے۔ ضیاء خان زرداری نے بھی تو اسلام آباد میں جنرل راحیل شریف کو کھلم کھلا انتباہ کیا تھا۔ مانا کھلاڑی خان کی غلطی بڑی تھی، اس سانحے کے ذمہ داروں کو سزا ضرور دے، مگر ساری جماعت کو سزا دینا کہاں کا انصاف اور کہاں کی جمہوریت ہوگی؟ جناب استاد الاساتذہ نے فرمایا، مٹی پاؤ والا معاملہ نہیں ہو سکتا۔ سوال یہ ہے کہ کیا صدیوں سے انسان نے یہ نہیں سیکھا کہ جنگ سے امن بہتر ہے، فاشزم سے جمہوریت بہتر ہے، گالی سے دعا بہتر ہے، مخاصمت سے مفاہمت بہتر ہے، انتقام لینے سے معاف کرنا کہیں بہتر ہے، رد عمل دینے کے بجائے اچھا عمل کرنا سب سے بہتر ہے؟ جناب والا مٹی نہیں ڈالی تو پھر مٹی اڑائیے، کچھ مخالف کے سر میں پڑے گی اور کچھ آپ کے سر میں بھی تو آئے گی۔ لڑو گے تو لازماً مرو گے، آج آپ مارو گے، کل پھر آپ کی باری ہوگی۔ کیا تاریخ کا یہ سبق بھول گئے ہیں؟ ہتھیار بیوقوف صدیقی صاحب سے یہ گلہ بھی بنتا ہے کہ جب طالبان پاکستان کے معصوم بچوں کے گلے کاٹ رہے تھے، عورتوں کو سرعام کوڑے مار رہے تھے اور پاک فوج کے جوانوں کے سروں کے ساتھ فٹ بال کھیل رہے تھے، تو آپ ان خون خواروں کے ساتھ صلح صفائی کی کمیٹی کے سربراہ بن کر ان سے مذاکرات کرنے ان کے دربار پر پہنچ گئے تھے۔ وہ ایک دہشت گرد اور مسلح گروہ تھا جس کے ہاتھ خون میں رنگے ہوئے تھے، مگر آپ ان سے مذاکرات کرنے میں فخر کرتے تھے، اور آج دوسری طرف پاکستان کی ایک غیر مسلح سیاسی جماعت ہے جس کے ساتھ بات کرنے کو آپ گناہ کبیرہ گردان رہے ہیں۔ یہ کھلا تضاد رہی تو اور کیا ہے؟ پاکستان کے آئینی اور جمہوری ملک ہونے کے سبب ہم سب کا فرض ہے کہ سب کے لیے ایک جیسے اصول وضع کریں۔ جب قابل احترام صدیقی صاحب کو غلط طور پر 1-2 روز کے لیے گرفتار کیا گیا تو ہم اہل صحافت نے ہاہاکار مچا دی۔ آپ نے خود اپنی گرفتاری کے عمل کو قلم کو ہتھکڑی کا نام دیا اور اپنی وہ تصویر بھی عام کی جس میں ہتھکڑی لگے ہاتھوں میں قلم نظر آ رہا ہے۔ ہم آپ کے ساتھ اب بھی اسی گرفتاری کے باقاعدہ سالانہ سالگرہ مناتے ہیں۔ اخبارات میں خبریں شائع ہوتی ہیں، کالم اور آرٹیکل شامل اشاعت ہوتے ہیں۔ یہ واقعی ظلم عظیم تھا، مگر کیا ارشد شریف کا قتل، عمران نیاز کی گمشدگی
اور زبان بندی، چودھری فواد کے سر پر کالی ٹوپی پہنا کر ہتھکڑیوں میں عدالت لانا صحافت کو ہتھکڑی یا سیاست کو ہتھکڑی نہیں، یہ قصوروار صحافی آپ کے ساتھ ہونے والے سلوک کو بھی ناروا سمجھتا تھا، اور جو کچھ آج ہو رہا ہے اسے بھی ناروا سمجھتا ہے۔ نواز شریف کے خلاف ججوں نے تعصب اور بغض و عناد کے بنا پر فیصلہ سنایا تو میں نے ان میلارڈز کا نام لے کر ان کے فیصلوں کو مسترد کیا۔ آج بھی اگر بغض و عناد اور نفرت و تعصب کے بنیاد پر فیصلے آئیں گے تو سب کو انہیں مسترد کرنا چاہیے۔ یہ نہیں ہو سکتا کہ نونی جیل میں جائیں تو وہ ہیرو اور اگر انصافی جیل بھیجے جائیں تو وہ زیرو۔ ترازو کے دونوں پلڑے برابر ہونے چاہیے۔ یہ کہنا کہ میرا کتا ٹامی اور تمہارا کتا کتا، یہ نہ انصاف ہوگا نہ جامرت۔ اور یاد رکھیں کہ اگر لڑنے سے نہ رکے تو پھر آپ کا مقدر بھی مرنا ہوگا۔ انصافیوں کو تو نہ مار سکو گے، کل نونیوں کے باری بھی ضرور آئے گی۔ یہی قدرت کا اٹل فیصلہ ہے۔